الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج سے ہم قرآن حکیم کی 37ویں سورت سورہ صافات کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ صافات اور اس سے اگلی سورت سورہ صاد، یہ دونوں صورتیں اپنے مضامین کے لحاظ سے پیر ہیں، جوڑا ہیں، اور دونوں کا موضوع منکرین توحید یعنی وہ جو کہ توحید کا انکار کر رہے ہیں ان کو تہدید اور وعید ہے۔ پہلی صورت سورہ صافات میں انکار اور دوسری صورت میں استکبار پر تنبیہ کی گئی ہے، اور یہ جو استکبار ہے یہی در حقیقت مخاطبین کے انکار کا بھی اصل سبب ہے۔ لہذا ان صورتوں میں انبیاء علیہ السلام کی جو سرگزشتیں سنائی گئی ہیں ان میں یہ دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ملحوظ ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریشی سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ یہ دونوں صورتیں ام القری مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے اس مرحلے میں نازل ہوئیں جبکہ اتمام حجت کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ توحید جو در حقیقت اس پوری صورت یا یوں کہا جائے کہ اس پورے باب کی روح ہے، اور اس صورت سورہ صافات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ توحید کا ہی موضوع نمایاں ہے، لیکن اس میں اس کے خاص پہلو الوہیت ملائکہ کے تصور کے ابطال کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور احوال قیامت کی تصویر اس میں ایسے زاویے سے پیش کی گئی ہے کہ جس سے مشرکین کے عوام اور ان کے لیڈروں کے باہمی تو تکار سامنے آ جاتی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ بھی اس میں ہم دیکھیں گے کہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، اور جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور فلاح صرف رسول اور ان کے ماننے والوں ہی کو حاصل ہوئی۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے والصافات صفا، صفے باندھے حاضر رہنے والے فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ اس سے مراد در حقیقت وہ فرشتے ہیں جو ملائے اعلیٰ میں عرش الہی کے ارد گرد صف بستہ رہتے ہیں، جن کا ذکر سورہ زمر کے بالکل آخری آیات میں ہوا ہے اس طرح سے کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر دوسری آیت میں بیان ہوا کہ فالزاجرات زجرا، پھر شیطانوں کو جھڑک کر یہ ڈانٹنے والے یعنی فرشتوں کی صفت اب بیان کی جا رہی ہے، یعنی جب وہ شیطان سنگن لینے کے لیے ملائے اعلیٰ کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے انہیں جھڑک کر ڈانٹتے ہیں اور دور کرتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر اللہ کو یاد کرنے والے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرنے والے۔ ان صفات پر اگر غور کیا جائے تو اسی طرح کی ترتیب ہے جو ہمارے نمازوں میں ہوتی ہے کہ ہم پہلے صف باندھتے ہیں، پھر شیاطین سے تعوذ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہذا آگے پھر مقسم علیہ کے طور پر بیان ہوا کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی واحد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کو تم خدا کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے ہیں، اور ہمہ وقت اسی کی حمد اور تسبیح میں وہ سرگرم رہتے ہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ اللہ تبارک تعالیٰ وہی جو کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے، وہ رب المشارق، اور مشرق اور مغرب کے تمام اطراف کا بھی رب۔ آیت میں دیکھا جائے تو مشارق کے بعد مغارب کا لفظ محذوف ہے،
اور اس کو جو جمع میں بیان کیا گیا ہے عربیت کے اسلوب پر مشرق اور مغرب کی وسعت کو یہ در حقیقت ظاہر کر رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات کے کسی دور دراز گوشے میں بھی اس کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں ہے، وہی ہر جگہ اور ہر ایک کا رب ہے۔ آیت نمبر 6 میں بیان ہوا کہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ، اس میں شبہ نہیں ہے کہ تمہاری قریبی آسمان کو ہم نے تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے۔ اس سے وہ عالم مراد ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی دوربینوں سے جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور قرآن میں ہم یہ جگہ جگہ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے ماورا 6 عالم اور بھی ہیں، جن میں سے ہر ایک میں ہماری زمین کی طرح زندگی کی رعنائیوں سے آباد ایک زمین بھی ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر سرکش شیطان کی دراندازی سے اس کو بالکل محفوظ کر دیا ہے۔ لا يسمعون الا الملأ الاعلی، وہ ملائے اعلیٰ کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا، اور لگائیں تو بھگانے کے لیے ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور یہ ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَ، سوائے اس کے کہ کوئی شیطان اگر کچھ لے اڑے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو ایک دہکتا ہوا شعلہ اس کا تعاقب کرتا ہے۔ پہلے ملائکہ کے بارے میں مشرکین کے غلط خیالات کی تردید اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی، اس کے بعد اب یہ جنوں کے بارے میں بھی واضح کر دیا کہ ان کے پاس ہرگز کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، اس لیے جو لوگ ان کے اور اللہ کے درمیان رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی بالکل احمق ہیں۔ فاستفتہم، اب ان سے پوچھئے، اہم اشد خلقا، کیا انہیں بنانا زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا ان کو جنہیں ہم ان سے پہلے بنا چکے ہیں، یعنی ملائکہ اور جنات وغیرہ۔ انا خلقناہم من طین لازب، حقیقت یہ ہے کہ انہیں تو ہم نے طین لازب یعنی چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا تھا، یعنی اس چپکتی مٹی سے کہ جس کی بہت بڑی مقدار اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ان کے بنانے کے لیے نہ اس وقت ہمیں کوئی خاص سر و سامان کرنا پڑا تھا اور نہ اب کرنا پڑے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ لہذا آگے بیان ہو رہا ہے، بل عجبت ویسخرون، بلکہ تمہیں تعجب ہے کہ ایسی واضح حقیقت کو یہ مانتے کیوں نہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ تم کیسی باتیں مانتے ہو۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے، لا يذکرون، تو یاد دہانی حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹیاں اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، لہذا وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اسی وقت اٹھ کر وہ دیکھنے لگیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، یہ تو جزا و سزا کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، جی ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے۔ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم لوگ جھٹلاتے رہے تھے۔ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، حکم ہوگا کہ ان ظالموں کو اکٹھا کرو۔ وَأَزْوَاجُهُمْ، اور ان کے ہم مشربوں کو بھی۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی جنہیں یہ پوچھتے رہے ہیں۔ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ وَقِفُوهُمْ، اور ہاں انہیں ذرا ٹھہراؤ تو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے کچھ پوچھنا بھی ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، کیا بات ہے اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو اور کچھ نہیں بولتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ یہ تو آج بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت ذلت اور بے بسی کی وہ تصویر ہے جس کے بارے میں ابھی ارشاد فرمایا کہ ہاں اٹھاؤ جاؤ گے اور ذلیل بھی ہوگے۔ لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اس وقت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم سوال اور جواب کریں گے۔ قالو،
لہذا اپنے پیشواؤں سے کہیں گے انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے۔ قالو، وہ بات کاٹ کر جواب دیں گے ان کے پیشوا، بل لم تکونوا مؤمنین، نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، اور تمہارے اوپر ہمارا کوئی زور نہیں تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہمارے رب کی بات ہم پر پوری ہو گئی، یعنی وہ بات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں کہی تھی کہ میں تجھے اور تیرے تمام فالوورز کو جہنم میں بھر دوں گا۔ انا لذائقون، کچھ شک نہیں کہ اس کا مزہ اب ہم کو چکھنا ہی ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی بہکے ہوئے تھے، سو ہم نے تمہیں بھی بہکا دیا۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اس طرح یہ سب اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل ہر شخص کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے۔ لہذا فالوورز کا یہ عذر اس دن قابل قبول نہیں ہوگا کہ ان کی گمراہی کے ذمہ دار ان کے لیڈر اور ان کے پیشوا ہیں۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم، ان کا حال یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو اکر بیٹھتے تھے۔ ویقولون، اور کہتے تھے ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کہ کیا ہم ایک خبتی شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟ یعنی قریش مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ جیسے آج تم اپنے رسولوں کے بارے میں کہتے تھے تو ویسے ہی وہ بھی یہی بات کہتے تھے۔ بل جاء بالحق، ہرگز نہیں بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں۔ وصدق المرسلین، اور وہ رسولوں کی پیشن گوئیوں کا مصداق ہیں یہ رسول۔ انکم لذائق العذاب العلیم، اسے نہیں مانو گے تو تم کو لازماً دردناک عذاب چکھنا ہوگا، اور یہ عذاب پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، بلکہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم اسی کا بدلہ پاؤ گے جو بھی تم عمل کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے، خالص بندوں کے، کہ وہ اس سے محفوظ ہوں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ جو اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے معلوم رزق ہوگا، روزی ہوگی آخرت میں۔ فواکہ ہو، ہر طرح کے میوے، وہم مکرمون، اور وہ بڑی عزت سے ہوں گے۔ فی جنات النعیم، راحت کے باغوں میں، علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے لیے شراب کے جام گردش میں ہوں گے۔ بیضاء لذۃ للشاربین، بالکل صاف شفاف، پینے والوں کے لیے لذت ہی لذت۔ لا فیہا غول، نہ اس میں خمار ہوگا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں والیاں غزائے چشم عورتیں ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے کہ باہم گفتگو کریں گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، کہ میرا ایک ساتھی تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، جو بڑے تعجب کے ساتھ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، اور کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹیاں اور ہڈیاں بن جائیں گے، ائنا لمدینون، تو کیا ہم بدلہ پائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا ذرا جھانک کر دیکھو کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، یہ کہہ کر وہ جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھ لے گا، یعنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دیکھ لے گا اور اس سے بات بھی کر لے گا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد لوگوں کی قوتیں اور صلاحیتیں کیا سے کیا ہو جائیں گی۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، پھر بے ساختہ بول اٹھے گا کہ اللہ کی قسم تم تو مجھے تباہ کر دینے والے تھے۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی انہی میں ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔
افنحن بمیتین، پھر کیا وہی نہیں ہوا کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے؟ الا موتتنا الاولی، پہلی موت جو ہم کو آنی تھی آ چکی، وما نحن بمعذبین، اور نہ ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی تو در حقیقت یہی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، تو عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ آگے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو ان ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے مخاطبین جب یہ سنتے کہ دوزخ میں زقوم کا درخت ہوگا تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ٹھٹھا مار کر کہتے کہ لو بھائی اب نہیں سنو، ان کا کہنا ہے کہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں درخت بھی اگیں گے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے دوزخ کے تہہ میں اگتا ہے، یعنی یہ جو چاہے کہتے پھریں، حقیقت یہی ہے کہ یہ دوزخ میں اگتا ہے اور اسی میں پھیلتا پھولتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے گویا شیطانوں کے سر ہیں۔ فإنہم لآکلون منہا، سو یہ ظالم اسی سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشربا من حمیم، پھر اس کے اوپر ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کو ہر حال میں دوزخ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ داخل ہوتے ہی زقوم کا پھل اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، پھر ہمیشہ کی سزا کے لیے اپنے اصل ٹھکانے کی طرف وہ بھیج دیے جائیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہی میں پایا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پھر یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی کے عوامل میں ایک سب سے بڑا عامل اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں اور اپنے پیروں کی اندھی تقلید ہے، کہ یہ لوگ جو کہ اندھی تقلید کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے بزرگوں کی، تو یہ اصل میں سبب بن جاتا ہے گمراہی کا، جیسا کہ اس دور میں بھی یہی سبب بنا اور آج بھی ہمارے ہاں گمراہی کا یہی سبب ہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے اگلوں میں بھی اکثر اسی طرح گمراہ ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھ لو کہ جنہیں خبردار کیا گیا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ کے منتخب بندوں کے کہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اس کے لیے سب سے پہلے نوح نے ہم سے فریاد کی تھی۔ یہ در حقیقت نوح علیہ السلام کی اس فریاد کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنی قوم کے ایمان سے بالکل مایوس ہو جانے کے بعد کی تھی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر دیکھو کہ ہم کیا خوب فریاد سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بعد کے زمانوں میں اسی کی نسل کو باقی رکھا۔ لہذا عام طور پر مانا جاتا ہے کہ بعد کے لوگ زیادہ تر انہی کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی اولاد ہیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑ دیا، حضرت نوح علیہ السلام کی ملت پر۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے تو اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں مانا، لیکن بعد میں ایک بڑا گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہوا اور اللہ کی توفیق سے عرصے تک باقی رہا، جو ان کے طریقے پر وہ لوگ جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ سلام علی نوح فی العالمین، تو نوح پر سلامتی ہے علیہ السلام تمام دنیا والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ان کو اور ان کے ماننے والوں کو الگ کر کے ہم نے اوروں کو غرق کر دیا۔
یہ در حقیقت پہلی جزا و سزا تھی جو زمین پر برپا ہوئی اور ہمیشہ کے لیے اس حقیقت کی یادگار بن گئی کہ یہی کچھ ایک دن پورے عالم کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ایک طویل تذکرہ ہو رہا ہے کہ گویا کہ نوح علیہ السلام کے بعد وہ اسی گروہ کے ایک نمایاں ترین فرد تھے جس کا ذکر ابھی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کے الفاظ میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ 2100 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں عراق کے شہر میں پیدا ہوئے اور امیلو طبقے کے ایک فرد تھے جو اس علاقے میں سب سے اونچا طبقہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کے والد صاحب کا نام آزر تھا، جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے سورہ الانعام میں، جو بڑے معبد کے پروہت اور ریاست کے ایک اہم عہدے پر بھی فائز تھے۔ وہاں اس وقت نمو خاندان کی حکومت تھی جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، یاد کرو جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کے حضور میں آئے۔ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک اور نفاق کی ہر بیماری سے پاک ہو اور جس میں کسی نوعیت کا کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اس قال لأبیہ وقومہ، اور جب انہوں نے اپنے والد صاحب اور اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ماذا تعبدون، یہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا اللہ کے سوا جھوٹ گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر عالم کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کے طالب بنے ہو تو خدائے رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا تم اس بدگمانی میں مبتلا ہو کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ تنہا تمہاری ضرورت کی کفالت اور تمہاری حفاظت سے قاصر ہے؟ کیا وہ اکیلا اس دنیا کے انتظام سے عاجز ہے؟ اس وجہ سے تم نے اس کے لیے کوئی مددگار تلاش کی ہے؟ کیا تم اس وہم میں مبتلا ہو کہ وہ اس دنیا کے ہر گوشے اور ہر فرد کے حالات سے باخبر نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ سے اس کو باخبر کرنے کے لیے دوسرے وسائل اور واسطوں کی ضرورت ہے؟ کیا تم اس اللہ تبارک تعالیٰ کے عدل اور رحم سے مایوس ہو کر اس کی رحمت حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے جی سے اس کے دربار کے لیے سفارشی ٹھہرا لیے ہیں؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے بارے میں اس قسم کی بدگمانی کسی کو نہ ہو، اس وقت تک وہ اس کے سوا کسی کو اپنا معبود بنانا گوارا نہیں کر سکتا۔ لہذا آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگ جب اس معبد سے رخصت ہونے لگے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی تھی تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو انہوں نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نظر تاروں پر ڈالی، یعنی بالکل اسی طرح جیسے اس زمانے کے لوگ کلائی اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، تو قدیم زمانے میں وقت کا اندازہ کرنے کے لیے رات میں اسی طرح تاروں کو اور دن میں سورج کو دیکھا جاتا تھا۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، پھر انہوں نے کہا میں تو ماندہ ہو رہا ہوں، یعنی میں تھک چکا ہوں، تھک سے چور ہو چکا ہوں۔ اور یہ غالباً معبد میں کسی تقریب کا موقع تھا، ایسے موقع پر لوگ بالعموم تھکے ماندے اور مزمحل ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے آسمان کی طرف نظر ڈال کر لوگوں کو وقت کا احساس دلایا، پھر اپنے اضمحلال کی طرف توجہ دلائی۔ اس سے انہوں نے معبد کے محافظوں اور ذمہ داروں کو یہ تاثر دیا کہ طبیعت کے کچھ اضمحلال اور وقت کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ اس وقت گھر نہیں جانا چاہتے بلکہ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، اور آگے ان کے جس اقدام کا ذکر ہے اس کے لیے یہ نہایت پاکیزہ توریہ تھا جو انہوں نے کیا۔ اس میں ہرگز کسی جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں تھی، ایسے بعض لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کوئی جھوٹ بولا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، لہذا وہ ان کو چھوڑ کر پلٹے اور چلے گئے، یعنی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ انہیں کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی کہ وہ متنبہ ہو جاتے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، لہذا ابراہیم علیہ السلام نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف گئے، یعنی اس طرف گئے جہاں ان کے بت رکھے ہوئے تھے۔ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، اور کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اصل میں ان کھانوں کی طرف اشارہ ہے جو بتوں کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، کیا بات ہے آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں؟ یہ اور اس سے پہلے کا طنزیہ فقرہ ابراہیم علیہ السلام کے مزاج کی کیفیت بتاتا ہے کہ اس اقدام کے وقت نہایت وہ بشاش تھے، ان پر کسی گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین،
اس کے بعد وہ موقع دیکھتے ہی ان پر پل پڑے اور بھرپور ہاتھ مارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ اقدام کوئی نہی عن المنکر کے طور پر نہیں کیا جیسا کہ بعض لوگ کہہ بیٹھتے ہیں، بلکہ اپنے خاص طریقے پر استدلال کے لیے کیا تھا، جس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ استدلال سورہ انبیاء میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو فاقبلوا الیہ یزقون، تو وہ بھاگے ہوئے ان کی طرف آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم نے کہا علیہ السلام، کیا تم لوگ اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ واللہ خلقکم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو، یعنی تمہیں بھی اور اس لکڑی اور پتھر کو بھی جس سے تم اپنے معبود تراشتے ہو، اور ان جنات اور ملائکہ کو بھی جن کے یہ تمہارے عزوم کے مطابق علامتی پیکر ہیں۔ قرآن نے یہاں اپنے طریقے کے مطابق اس سرگزشت کا کچھ حصہ حذف کر دیا، جس کی وضاحت سورہ انبیاء میں ہو گئی ہے۔ سورہ انبیاء میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اس وقت تو کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ بعد میں جب پہرے داروں کو اس حادثے کی اطلاع ہوئی اور یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بتوں کی مذمت کرتے رہے تھے اور انہوں نے دھمکی بھی دے رکھی تھی کہ وہ ان بتوں کے ساتھ ایک چال کرنے والے ہیں، اس وجہ سے معبد کے ذمہ داروں کی رائے پھر یہی قرار پائی کہ ہو نہ ہو یہ انہی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ لہذا سارے لوگ بھاگے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے لوگوں کا مذاق اڑایا اور بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے توڑا ہوگا، اور ساتھ ہی ان کی حماقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے فرمایا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اپنے ان معبودوں ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جن پر یہ مصیبت گزری ہے؟ اگر یہ اپنے سر پر آئی ہوئی مصیبت کو نہ خود ٹال سکتے ہیں اور نہ اس کو بیان ہی کر سکتے، تو آخر یہ بھلا کس مرض کی دوا ہے کہ تم ان کو پوجا کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے اول تو وہ بڑے شرمائے، لیکن پھر حمیت جاہلیت ان پر غالب ہو گئی اور بولے کہ بھلا ان سے ہم کس طرح پوچھیں گے؟ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہ تفصیل ہم سورہ انبیاء میں پڑھی جا سکتی ہے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ اگر ان کا یہی رویہ رہا ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابنو لہو بنیانا، ان کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، پھر ان کو دہتی آگ میں پھینک دو، یعنی ایک آتش خدا بناؤ اور ابراہیم کو اس میں پھینک دو علیہ السلام۔ ان کے اس فیصلے کے لیے قرآن نے آگے لفظ قید استعمال کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے کہی۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے اس کے ساتھ چال کرنی چاہی۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے انہیں نیچا کر دکھایا۔ دوسری جگہ یہ وضاحت ہے کہ وہ اس میں تو کامیاب ہو گئے کہ ان کو آگ میں ڈال دیں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو کر سراسر سلامتی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں سمجھیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔